ٹھیک ہے، وسیم ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اقتدار انور ہمیں جوائن کر چکے، چیف رپورٹر آج نیوز۔ اقتدار، یہ ایک پہلا اس نوعیت کا کوئی واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں، چاہے وہ کوئی اور شہر ہو، کوئی اور صوبہ ہو، اور سندھ میں تو ایک مثال قائم ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں لیکن ان کا انصاف نہیں ہوتا، غریب کو انصاف نہیں ملتا۔ آج یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس نے ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ اس کیس کو پہلے ہی کنٹروورشل بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں اور انفارمیشن فلوٹ ہوتی رہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جس طرح آپ کو ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ کس طرح کیس کو لمحہ بلمحہ جو ہے وہ ساری ایفرٹس کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی۔ 1.5 سال کے اندر جس طرح اس نے آپ کو بتایا کہ 6 انویسٹیگیشن افسر چینج ہوئے، یعنی کہ ہر بار جو ہے وہ کام اے سے اسٹارٹ ہوتا تھا۔ اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ پولیس نے اور بااثر افراد نے بڑا اسمارٹلی کھیلا تو سکن غلط نہیں ہوگا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے جب ایک دفعہ 7ATA جب لگ جاتی ہے تو اسے ہائی کورٹ ہی ختم کر پاتی ہے، بلکہ بعض اوقات اس 7ATA کو ختم کرانے کے لیے سپریم کورٹ تک بھی جانا پڑتا ہے، اور اس دفعات کے لگنے کے بعد جو ہے وہ ضمانت بھی خاصی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح بتایا گیا کہ خود ہی خود پولیس نے اپنے تئیں 7ATA نکال دی اور سیشن کورٹ نے اس کو سننے سے انکار کیا۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ کے جواب کو یہی سے آگے بڑھائیں گے۔ طاہرہ عبداللہ سماجی کارکن ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ طاہرہ صاحبہ، آپ کے بیش قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ یہ کیس جو گزشتہ 1.5 سال سے چل رہا ہے، ہم جانتے ہیں مطلب اگر اس کیس کو اوورآل دیکھا جائے تو دل خون کے آنسو رو پڑتا ہے۔ آپ اس کیس کو خود بھی فالو کر رہی ہوں گے، اس میں 6 انویسٹیگیشن آفیسرز کو چینج کیا گیا، ایک عدالت سے دوسرے عدالت میں یہ کیس منتقل ہو رہا ہے، اب سکھر ہائی کورٹ کو یہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ فاطمہ کیس میں آپ کیا سمجھتی ہیں، ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ چند پیسوں کے عوض کیا باپ اپنی بچی کے جو قاتل ہیں ان کو معاف کر سکتا ہے، اور اس پر کیا کرنا چاہیے ریاست کو؟ بہت شکریہ، آج نیوز کا بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو مطالبہ کرتی ہوں کہ فوری طور پر اس کیس کو سندھ ہائی کورٹ کراچی میں منتقل کیا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں 1.5 سال گزر گیا، ہم دیکھ رہے ہیں نہ تو انصاف ملا ہے اور نہ انصاف ملنے کی توقع ہے، اور اب کل سے ہم یہ پیسوں کی باتیں سن رہے ہیں کہ والدہ مقتولہ کی والدہ کچھ کہہ رہی ہے، والد کچھ اور کہہ رہا ہے، کوئی کروڑوں میں بات کر رہا ہے، کوئی لاکھوں میں بات کر رہا ہے، آپس میں بھی ان کی پیسوں پہ لڑائی۔ پیسہ تو بہت بری بلا ہوتی ہے نا، خون بھی سفید ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن آف جسٹس نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس، یہ انصاف جو ہے یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، یہ ریاست کے خلاف جرائم ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک لڑکی قتل نہیں کی گئی اور اس کو ریپ نہیں کیا گیا، یہ ریاست کے خلاف جرائم ہیں، اور ان کے بارے میں بہت سخت قوانین رائج ہیں پاکستان کی ریاست کے اندر۔ لیکن ان قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا طاہرہ صاحبہ۔ جی میں اسی لیے کہہ رہی ہوں، میں نے ابتدا میں عرض کیا، مطالبہ کیا کہ اس کیس کو فوری طور پر نہ رانی پور میں چلائے جائے، نہ سکھر میں چلائے جائے، نہ حیدرآباد میں چلائے جائے، اس کو فوری طور پر سندھ ہائی کورٹ کراچی لے جایا جائے، اور اگر وہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ انفلوئنس اور پیسہ چلے گا تو پھر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کیسز کی پینڈنسی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سندھ حکومت یا ریاست یا وفاقی حکومت خود اس کیس کو فالو کرے اور اس کو سپریم کورٹ میں لے جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ سندھ حکومت، معاف کیجیے گا، بہت ادب اور احترام کے ساتھ، آپ اس سندھ حکومت کی بات کر رہی ہیں جو کہ قاتلوں کو اپنے MLAs اور MPs بناتے ہیں، ٹکٹ دیتے ہیں قاتلوں کو؟ کس حکومت کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ اگر سندھ ہائی کورٹ میں ہمیں چند اول تو فوری طور پر منتقل کیا جائے، سندھ ہائی کورٹ خود از خود نوٹس دے اور فوری طور پر یہ کیس اپنی تحویل میں لے لے۔ دوسری بات، اگر ہمیں 6، 8، 10 مہینوں میں لگتا ہے کہ یہاں بھی کوئی انفلوئنس چل رہا ہے، اثر رسوخ چل رہا ہے، پیسے چل رہے ہیں اب ایک دوسرے کو خریدنے، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ، راضی نامہ، معافی نامہ، اس طرح کی صلح نامہ ہو رہے ہیں، تو پھر فوری طور پر سپریم کورٹ میں لے جایا جائے کہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ طاہرہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تمام تر NGOs جو ہیں وہ ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں تو NGOs کی جانب سے بہت شور شرابہ کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، خود کیوں نہیں وکلا پرووائڈ کر سکتے یہ NGOs ایسے لوگوں کو جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟
یہ خاتون اور یہ والد جو ہیں بچی کے، اس کے اور بھی بچے ہیں، کس قسم کا دباؤ ہو سکتا ہے شاید ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا سمجھتی ہے کہ اگر ریاست آپ کو جس طرح سے آپ بول رہی ہیں کہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہی، تو پھر کسی این جی او کو ان کی تمام وکالت کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے؟ آپ نے تو پورا ایم اے کا تھیسس لکھ دیا سوال کے اندر، کوئی ضرورت. میں آپ کے پہلے 3 الفاظ میں آپ کا سوال سمجھ گئی. جی جواب چاہیں گے. این جی اوز کا یہ کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے. ہم نہیں کورٹ چلاتے، ہم حکومت سندھ نہیں چلاتے، ہم جوڈیشری کو نہیں چلاتے، اور شکر ہے کہ نہیں چلاتے. آزاد جوڈیشری ہونی چاہیے، حکومت سندھ با اختیار ہونی چاہیے، این جی اوز کے مرہون منت نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب انصاف کا تصور یہ ہو کیا جائے کہ وفاقی حکومت آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ جواب نہیں دے رہی، جس طرح سے آپ نے سندھ حکومت کے حوالے سے بھی بات کی ہے، کیا این جی او کی طرف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے کم سے کم لا فرم کوئی ان کے لیے ہائر کر سکے؟ نہیں، لائر ان کے پاس ہے، لائر کا مسئلہ نہیں ہے جی. یہ اس وقت اثر و رسوخ اور پرائیویٹائزیشن آف جسٹس کا معاملہ ہے. ہمیں صلح نامہ، راضی نامہ، معافی نامے سے اجتناب کرنا ہوگا. پلیز آپ این جی اوز کو لا کر کیوں گدلا کرنا چاہتی ہیں؟ پہلے یہ پانی میں گدلا نہیں کرنا چاہتی، میں صرف سمجھنا چاہتی ہوں کہ ان کی مدد کو کون آئے گا. کیا ہم اس انفلوئنس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کا انفلوئنس اس فیملی پر ہو سکتا ہے؟ این جی اوز کا کام نہیں ہے اس ریاست کی عدلیہ کو چلانا، یا اس ریاست کی حکومت کو چلانا، یا اس ریاست کی پولیس کو چلانا. یہ ریاست کا کام ہے، سرکار کا کام ہے. بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ، آپ کا موقف ہمارے سامنے آ گیا ہے. وسیم سومرو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف رپورٹر اقتدار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم، یہ آگاہ کیجیے گا کہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو والدین ہیں خود بھی وہ کہتے ہیں کہ اثر و رسوخ ہے، تمام تر جو گواہان ہیں وہ مکر گئے ہیں. ان کی والدہ کی جانب سے الگ بات کی جاتی ہے، بچی کے والد کی جانب سے الگ بات کی جاتی ہے. تو کس قسم کا انفلوئنس یا دباؤ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی اپنی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس کی والدہ نے کئی سنوائیوں پر انسداد دہشت گردی میں یہ گزشتہ 8 ماہ سے یہ کیس چل رہا ہے. اس کی والدہ شبنم بیگم جو فاطمہ فوڑو کی ماں ہے، اس نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے جان کی دھمکیاں آئیں. ایک دفعہ تو اس کے گاؤں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو فوری طور پر نوشہر پولیس نے ان کو سیکیورٹی فراہم کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، یہ بااثر لوگ ہیں. ہمیں یہ سب سے بڑی بات ہے، جب بھی یہ کیس کی سنوائی ہوتی ہے تو رینجرز کی ایک گاڑی، پولیس کی گاڑی کی حفاظت میں یہ لوگ خیرپور کی عدالت میں، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوتے تھے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سب لوگ کا یہی ان پر پریشر ہے، یہی دباؤ ہے کہ آپ ان کے ساتھ صلح کر لو ورنہ آپ کے ساتھ دوسری بھی ایسی کارروائی ہوگی. تو اس وجہ سے وہ زیادہ تر پریشان ہو کر صلح نامہ کر لیا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو وکلا ہیں، وہ سب جو ہے دیکھیں گیس میں جو سب سے بڑے گواہ ہیں. تفصیلی آگاہ کر رہے تھے اقتدار اور چیف رپورٹر آج نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف سے ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء نے ملاقات کی ہے. وفد میں 9 ممالک کے طلباء شامل تھے. ملاقات میں پاکستان کے مختلف امور پر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اکبر، ہمارے نمائندے. نوید اکبر، آگاہ کیجیے گا، یہ اہم ترین ملاقات کی گئی ہے ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے. جی بالکل، آرمی چیف سید عاصم الدین نے موجودہ درپیش سیکورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تعلیم، تنقیدی سوچ اور جدت پسندی کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی وسیع صلاحیتیں جو ہیں ان پر روشنی میں ڈالی اور حاضرین کو ذاتی تجربات کی بنیاد پر فضائے قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. آرمی چیف سید عاصم الدین نے ڈیجیٹل دور میں غلط معلومات اور جعلی خبروں کے خطرات بارے بھی خبردار کیا. انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ اس ماحول میں دیکھ بھال کر آگے بڑھیں. ہارورڈ کے طلباء نے تعمیری اور مؤثر بات چیت کا موقع فراہم کرنے پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا. یہ ملاقات جنرل ہیڈ کوارٹر میں مختلف یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے اتباع خیال کے تناظر میں ہوئی، جس کا مقصد قوم کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے عزم کو اجاگر کرنا تھا. جی بہت شکریہ نوید اکبر، خبر کی تفصیل آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی.